بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کا کروڑ بار شکر ہے اور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امن کی دولت دی ہے، امن اور سکون نصیب فرمایا ہے، اور کل ہم اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے یہ قربانیاں کریں گے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانیاں کریں گے۔ اللہ ہماری شکر گزاری کو قبول فرما لے۔ بدقسمتی ہے مسلمان ہو اور اللہ کے احکام کا مذاق بھی اڑائے، مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہو اور اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد ہیلے حجتاں رنگ برنگیاں تعویلیں بھی کرے۔ مثال کے طور پر ہر سال جب قربانی کا موقع آتا ہے تو بڑے بڑے ماں کے دانشور سامنے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے انسانیت کے مامے، انسانیت کے خیر خواہ سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار دیکھو بے زبان جانوروں کو کیوں ذبح کر رہے ہو، بڑا ترس آتا ہے ان کو۔ اور جب اسپین میں ایک سالانہ میلے پر ہزاروں لاکھوں بیل وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں، خون بہا دیا جاتا ہے، کھایا بھی نہیں جاتا، اس وقت یہ دانشور پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ اور پھر دانشور جب مسلمان ہو تو اور بھی افسوس ہوتا ہے۔ اس سال ایک کہتا ہے دانشور، اس نے پوسٹ لکھی کہ گرمی کا موسم ہے، گرمی میں غریبوں مسکینوں کے لیے واٹر کولر لگانا چاہیے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ اس دانشور کو سڑک کے اوپر لٹا کے 10 لیٹر صبح دوپہر شام مارنے چاہیے۔ خبیث آدمی، تجھے قربانی ہی ملی ہے کولر لگانے کے متبادل کے طور پر۔ تیری جیب میں 5 سے 10 لاکھ کا موبائل ہو سکتا ہے، اس کو بیچ کے 10-15 کولر لگوا لے۔ جو گاڑی تو استعمال کر رہا ہے وہ گاڑی بیچنا، وہ کوٹھی جس کے اندر تو رہ رہا ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے، وہ بیچ کے سادہ مکان میں رہ لے اور باقی کولر لگا لے۔ اور تو اور بقاپور ایک شہر ہے ہمارا، وہاں کا ایک دانشور اٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ بقاپور والو اس سال قربانیاں رہن دیو، تہاڈیاں سڑکاں ٹوٹیاں نے، پانی والے نالے گندے وگدے پے نے، وہ سڑکاں سیدھیاں کرا لو، قربانی اگلے سال کر لیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے بےہودہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اور سب سے افسوسناک خبر تو مراکش سے آئی۔ مراکش ایک مسلمان ملک ہے، وہاں سرکاری طور پر حکومتی سطح پر اس سال قربانی کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہہ کر کہ ملک کی معیشت کی بری حالت ہے، لہذا اس سال قربانیاں نہ بھی کرو گے تو کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے جانور گھروں میں رکھے ہوئے تھے حکومتی اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری دانشوری دری کی دری رہ جائے گی جب کل قیامت کو اللہ نے پوچھا کہ حکم تو میرا تھا، قربانی کیوں نہیں کی تھی، جانور تو میں نے دیے تھے، کیوں نہیں قربان کیے، تو پھر کیا جواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر قربانی فرض رکھی ہے، ہر امت پر یہ حکم لاگو ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو قابیل اور حابیل تھے، وہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور آج تک قربانی کی یہ سنت چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی، اگرچہ ایسے دانشور بیوقوفیاں مارتے رہیں گے اور اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہیں گے، اپنا خوب سے باطن نکالتے رہیں گے، لیکن فرق پڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان کافروں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا نور، اللہ کا اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے
کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے کوئی کچا گھر، کوئی جھونپڑی، کوئی مکان پکا، کوئی محل ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر اسلام کا بول بالا نہ ہو چکا ہو۔ اور امریکہ اور یورپ کے تھنک ٹینک تو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جس طرح انڈیا والے رو رہے ہیں نا، وہ کئی دہائیوں سے رو رہے ہیں کہ 2050 آخری سال ہوگا جب عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ 2050 کے بعد امریکہ اور یورپ میں سب سے بڑا ماننے والا مذہب اسلام ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ یہ بات ایسے نہیں کہتے کہ نجومی نے بتایا ہے، وہ پچھلے 100 سال کا تجزیہ کر کے اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھ کر ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو 1940 میں مسلمان اتنے تھے، 60 میں اتنے ہو گئے، 2000 میں اتنے ہو گئے، 2010 میں اتنے ہو گئے، 20 میں اتنے ہو گئے، تو آئندہ 50 تک یہ ساری دنیا میں چھا جائیں گے۔ وہ تمام سروے کر کے بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا۔ یہ جو چھوٹے موٹے دانشور دانشیں بورتے رہتے ہیں یہ مر کھپ جائیں گے، اسی طرح دب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قربانی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر امت پر رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو جانور اللہ نے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا معبود ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار ہو جو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے خوف کھا گیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان ڈرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، کل انشاءاللہ ہم قربانیاں کریں گے۔ قربانی کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں جو جان لینے ضروری ہیں۔ پہلا ادب اور پہلا حکم یہ ہے کہ قربانی ہم نے کیوں کرنی ہے، وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو پھر جنت سے مینڈا دیا اور خوبصورت عظیم ترین مینڈا دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تا قیامت ہم نے یہ حکم چھوڑ دیا کہ سب قربانی کریں گے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والوں کو اللہ کہتا ہم جزا بھی پھر اسی طرح دیتے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کرنے کے لیے حاضری لگا دی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا کہ نہیں میرے محبوب قربانی قبول ہو گئی ہے لیکن بیٹے کی بجائے اس دمبے کو قربان کر لو۔ تو یہ قربانی ہے، کرنی ہے ہم نے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ حکم کیا دیتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتاؤ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر نماز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلے کیا، اور اپنے محبوب کو جب کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کریے۔ اور جہاں مسلمانوں سے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پہلے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ بعد میں۔ مالی عبادت بعد میں ہے اور بدنی عبادت پہلے ہے۔ پہلے اپنا جسم تو اللہ کے سامنے حاضر کرو، اس کے بعد اپنا مال بھی حاضر کرو تو اللہ دونوں قبول فرمائے گا۔ اور اگر مال قربان کرنے میں بڑی چستی دکھائیں ہم، قربانیاں 15 سے 20 دروازے پر باندھی ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب نے قربانیاں لے لی، اور حاجی صاحب نماز پڑھنے میں سستی کر رہے ہوں، تو پھر یہ کس کا حکم مان کے قربانی کر رہے ہو؟ ہر بندہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کر چیک کر لے کہ یہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا کوئی معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا؟ اگر شیطان نے آ کر ٹیکا لگا دیا ہے اور آپ کے دل میں اللہ کی رضا کی جگہ کچھ اور ڈال دیا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا، اللہ کے نبی، رجل یقاتل للمغنم، ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں سے مال غنیمت ملے گا، کافروں کو شکست ہو جائے گی، اونٹ آئیں گے، بکریاں آئیں گی، سونا اور چاندی حصے میں ملے گا، اس کا مقصد صرف اور صرف مال غنیمت لینا ہے۔ وَرَجُلٌ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، اور دوسرا بندہ وہ ہے کوئی کہے گا کہ میں اس لیے جنگ میں لڑنے کے لیے گیا ہوں کہ دنیا یاد رکھے گی۔ واہ کیا بات ہے، بہادر تو گزرا ہے، ہیرو تو فلاں تھا، یہ دنیا کی واہ واہ کے لیے گیا ہے، اس کا اور مقصد کوئی نہیں ہے، مال غنیمت بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو لگ پتہ جائے کہ میں بھی کچھ چیز تھا۔ اور تیسرا رجل یقاتل لیرا مکانہ، اور تیسرا وہ جنگجو ہے جو اپنے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فمن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی تین قسم کے یہ بندے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں گئے ہیں، ایک شہرت چاہتا ہے، ایک اپنا بہادری دکھانا چاہتا ہے، ایک مال غنیمت چاہتا ہے۔ ان میں سے اللہ کی رضا کے لیے کون لڑنے گیا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جس کی نیت یہ ہو کہ میرے رب کا دین سر بلند ہو جائے، میرے رب کا دین غالب آ جائے، میرے رب کا دین جیت جائے، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ تینوں ہی ان میں نہیں ہیں۔ اب فکر کی ضرورت ہے۔ قربانیاں آپ نے لے لیں، 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ کی قربانیاں آپ نے لے لیں، اپنے آپ کو کیلے بٹھا کر پوچھیں کہ میں یہ قربانیاں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے 10 سے 15 20 قربانیاں لا کر کھڑی کی ہیں، کس کے حکم پر؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ 20 قربانیاں کریں، اونٹ بھی کریں، بیل بھی کریں، گائیاں بھی کریں؟ اگر اندر سے آواز آئے جی ہاں میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو الحمدللہ شکر ہے۔ اور اگر اندر سے آواز آئے نہیں چودھری صاحب نہیں انج نہیں، اللہ نے قربانی کا حکم سال میں کتنی دفعہ دیا ہے قربانی کرو؟ 1 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، صرف اس شخص کو جس کی جیب اجازت دے، ہر بندے کو نہیں کہا۔ اور نماز کا حکم کتنی بار دیا ہے؟ ہر روز 5 دفعہ، صرف حکم نہیں دیا، باقاعدہ اعلان کروایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، مومنو نماز کا ٹائم ہو گیا، جب مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ روزانہ 5 دفعہ، سال میں کتنی دفعہ؟ 5 نو ضرب دیو 365 نال 2825 دفعہ سال میں جس کا حکم اعلان کر کے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں جاتے اور منڈی کی طرف بھاگم بھاگ جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو ٹیکا لگ چکا ہے۔ آپ قربانیاں اللہ کے حکم سے نہیں کر رہے، آپ کو کسی اور نے حکم دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کا درینہ پرانا یار۔ اور یار قربانیاں کر، ذرا دنیا نو پتہ لگے تیرے کو بھی 4 آنے آ گئے نے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہے ہو، واہ واہ کے لیے کر رہے ہو، شہرت کے لیے کر رہے ہو، اور محلے داروں پر روب دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تو 13 کروڑ روپیہ گل، پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیں کہ نیت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، کیونکہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت وہ بڑا بے پرواہ ذات ہے۔ اگر ایک بندہ کروڑ نہیں 1 ارب روپے کی قربانیاں کرے، 1 ارب روپے لگا دے، خرب روپے لگا دے، اللہ کو فائدہ ہے کچھ؟ اللہ وہ مالک کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور میرے بندوں قربانیوں کو گوشت میرے تک کوئی نہیں جو پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے۔ میرے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ اس سینے کے اندر اللہ کی یاد کتنی ہے، اللہ کے ساتھ پیار کتنا ہے،
اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، یہ رشتہ وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور اگر وہ تقوی نہیں ہے تو پھر قربانی 1 خرب کی بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قربانی قبول ہو جائے تو ایک چھوٹا سا میمنہ آپ نے کیا وہ بھی کافی ہے۔ حابیل نے کیا کیا تھا؟ چھوٹی موٹی حقیر سی قربانی جو اس کی استطاعت سے مطابق تھی اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے دی، اور قابیل نے پلی ہوئی جانور، پلا ہوا جانور دیا تھا لیکن قبول نہیں ہوا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ تو غریب غربا ہو کے تیری قبول ہوگی، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں بھی ہر بندے کی قبول نہیں کرتا، اللہ قربانی بھی تقوی والوں کی قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما آلیت شیئا اشد علی من النیہ، اور نیت کو درست رکھنے سے مشکل مسئلہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ نیت خراب ہوتے 1 منٹ لگتا ہے۔ میں قربانیاں کیوں لایا ہوں؟ ہے جی بچے ضد کر دے سن، وگرنہ میرے کو تو گنجائش ہی نہیں سی، بچیاں نے ضد کی تھی میں لے آیا۔ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ یار ہمسائے جینے نہیں دیندے، آندے نسلوں ہی مر گیا جی قربانی نہیں کر دے۔ میں تو قرضہ اٹھا کے تو قربانی لے کے آیا ہوں۔ ہمسایوں کو خوش کر لو، بچوں کو خوش کر لو، بیوی کے تانوں سے بچ جاؤ، اپنے ہمسایوں کے تانوں سے بچ جاؤ، رشتہ داروں کے تانوں سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے قربانی کو قربانی سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ قربانی کتنی کرنی ہے؟ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن حکم کن کو ہے؟ آج کل بڑے بڑے دانشور آ گئے میدان میں، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ دانشور فرماتے ہیں کہ جس بی بی کے پاس 7.5 تولے سونا گھر میں موجود ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جو بی بی جاب کرتی ہے، وہ اپنی تنخواہ لاتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں 3 بیٹے کماتے ہیں، والد بھی کماتا ہے، والدہ بھی کماتی ہے، تو 5 بندوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسے بھی دانشور اور مفتیان کرام موجود ہیں، جب ان سے پوچھا جائے ان کی دلیل کیا ہے تو پھر سجے کبے ویندے پھر جھانکتے ہیں بغلیں کہ کیا جواب دیں۔ کہتے ہیں جی جس کے پاس سونے کا یا چاندی کا نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنبوں کو حکم دیا ہے، خاندانوں کو حکم دیا ہے، گرانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں سن لو، ہر گرانے پر، ہر خاندان پر، ہر کنبے پر ایک قربانی ہے سال کے بعد۔ ایک سے زیادہ قربانیاں نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ سوچ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہے کہ ایک قربانی ایک خاندان کی طرف سے ہر سال بعد کرنی ہے، اور خود امام الانبیاء ساری زندگی جتنی دیر قربانی رہی، آپ نے ایک دمبا یا ایک چھترا یا ایک مینڈا اپنے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کی، اور ایک اس امت کی طرف سے کی من شہد للہ بالتوحید و شہد لہ بالرسالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ یہ 2 قربانیاں میں کر رہا ہوں، ایک میری طرف سے وعن اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی طرف سے ہے۔ اہل بیت کتنے تھے؟ 9 گرانے، 9 بیویاں، 9 مستقل گھر تھے الگ، ان سب کی طرف سے ایک قربانی۔ اور دوسری قربانی فرمایا اللہ میری امت کی طرف سے قبول کر لے، میرے وہ امتی جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں، جو رسالت کے منکر ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، جو مشرک ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ تیری توحید کو مانتے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں
اور قربانی نہیں کر سکے اللہ، یہ دوسری قربانی ان کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کی ہے۔ اب میں کہتا ہوں جی میرے اللہ نے دولت دی ہوئی ہے وافر، میں کیوں نہ کروں 50 اونٹ، میں کیوں نہ کروں 100 بکرا، مجھے اللہ نے مال دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے تو میں زیادہ کروں۔ یہ زیادہ کرنے کا آپ کو حکم کس نے دیا؟ دلیل دیتے ہیں جی، اللہ کے نبی نے بھی تو حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ کیے ہیں، اور جو 9 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے ہیں تو ایک بکرا ہی کیا ہے، کبھی دوسرا نہیں کیا۔ تو حج کے موقع پر آپ جائیں اور اپنے ساتھ 100 اونٹ لے جائیں، 200 اونٹ لے جائیں اور وہاں پر کر کے حاجیوں کو کھلائیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے، میرے پاس دولت ہے، تو میں قربانیاں کیوں نہ زیادہ کروں؟ تو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کسی کے پاس کوئی مال شال ہے تھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ میں بھی کسی کے پاس کوئی مال شال ہے ایسی کہ نہیں؟ ہے گا سی؟ حضرت عثمان غنی، جن کا نام ہی غنی ہے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی غنی تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی غنی تھا، اور وفات تک غنی ہی تھا۔ وفات کے موقع پر جب باغیوں نے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور الزام یہ تھا کہ عثمان تم نے بیت المال سے مسلمانوں کے مال اپنے رشتہ داروں کو دے دیے، یہ الزام تھا، تو انہوں نے گھر کی بالکونی سے جھانکا اور جواب دیا کہ انشدکم باللہ، باغیوں میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سچ بتانا، کیا تم جانتے ہو کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو پورے عرب میں میرے سے زیادہ کوئی مالدار شخص نہیں تھا، اور ان باغیوں نے جو قتل کرنے، شہید کرنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اقرار کیا تھا کہ عثمان تو سچ کہہ رہا ہے کہ جتنا مال تیرے پاس تھا پورے عرب میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس ہستی نے بھی کبھی دوسری قربانی نہیں کی؟ کیوں؟ ان کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی۔ چلیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بھی مال تھا، کتنا؟ 100 اونٹ مدینہ منورہ میں اناج لے کر آئے منڈی میں بیچنے کے لیے۔ کتنے اونٹ؟ آج 100 ٹرک کا آ جائے نا سائی وال میں آٹے کا تو کیا حال ہوتا ہے، پورا شہر کھائے گا، آٹا ختم نہیں ہوتا۔ تو اناج لے کر 100 اونٹ مدینے میں، 100 نہیں سوری 1000 اونٹ، 1000 اونٹ اناج لے کر مدینے آیا۔ مدینے کے تاجر بھاگے کہ اناج خریدیں، عبد الرحمن کا قافلہ آ گیا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن کتنا منافع لوگے؟ پوچھا کتنا دو گے؟ کہنے لگے جی ایک کے ساتھ ایک، 100%۔ کہنے لگے نہیں مجھے تو زیادہ ملتا ہے۔ تجھے زیادہ؟ تاجر تو ایسے ہی ہیں مدینے دے، تجھے کون زیادہ دیتا ہے؟ کہتا ہے ایک تاجر ہے جو تم سے زیادہ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام تو بتاؤ۔ اور میرے رب نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا میں 10 گنا دوں گا کم از کم، اور 10 گنا سے 700 گنا بھی دوں گا، اور 700 گنا کے بعد بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ تو عبد الرحمن پھر نہیں بیچنا، کہنے نہیں تو کی کرنا ہی؟ کہنے لگا سب گواہ ہو جاؤ کہ یہ 1000 اونٹ اناج سمیت اہل مدینہ کے لیے وقف ہے، صدقہ ہے اللہ کی راہ میں۔ ایسے تاجروں کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ یہ کہیں کہ مدینے والے چونکہ غریب تھے اس لیے قربانی ایک ایک کرتے تھے، تو یہ بڑا الزام ہوگا، یہ قابل معافی الزام نہیں ہوگا کہ صحابہ کو آپ کہیں کہ وہ تو غریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے پاس دولت نہیں تھی اس لیے ایک بکرا کرتے تھے، یہ بھی شدید گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کتنا مال تھا؟ میں بتاتا ہوں، آپ کیا بتائیں گے؟ سن 4 ہجری میں
मदीना का बनु कबीला बनु नज़ीर सबसे ज़्यादा मालदार यहूदी, मुसलमानों के साथ बदअहदी की, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, तो अल्लाह के नबी ने इनका मुआसरा कर लिया, गिराव कर लिया, और इस शर्त पर उनको छोड़ा कि वो जितना माल अपने साथ ले जा सकते हैं ले जाएं और मदीने से दफा हो जाएं, निकल जाएं यहाँ से। उनको मदीना बदर करने के बाद जितना किला था, जितने बागात थे, वो सारे सूरह हशर पढ़ के देखें, अल्लाह कहता है वो सारा मेरे रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये माल कितना था? ये माल इतना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 9 बीवियों को साल का राशन इकट्ठा देते थे। कितना? एक बीवी को 300 मन खजूरें और 70 मन जौ, 400 पौने 400 मन एक बीवी। और आपको पता है कि तमाम बीवियों की औलाद कोई नहीं थी। अकेली जान 400 मन खजूरें और जौ, क्या ये भी बकरा नहीं खरीद सकती थी? क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सन 7 हिजरी में खैबर फतह किया और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये ज़मीनें आप मदीना दूर है, हमें काश्त के लिए ठेके पर दे दें, तो अल्लाह के नबी ने ठेके पर दे दी। ठेका कितना है? जितनी खजूरें यहाँ से पैदा होंगी आधी तुम्हारी आधी हमारी। तो सन 7 हिजरी में जो ठेका आया अल्लाह के नबी को, वो कितना था? हाँ, कभी पूछें किसी मुअर्रिख को, 20,000 टन खजूरें आई थी। कितनी? 20,000 टन। कितने ऊंटों पर लद के आई होंगी? टन कितना होता है? 25 मन का। तो 20,000 टन कह रहे हैं। 20,000 टन खजूरें मदीना में आई हैं और अल्लाह के नबी सन 10 हिजरी तक 11 तक आप जिंदा भी रहे हैं, दुनिया में मौजूद रहे हैं। तो क्या आपके पास दूसरी कुर्बानी खरीदने की गुंजाइश नहीं थी? इसलिए मैं कहता हूं कि पहले रुकें, अपने दिल से पूछें कि ये दूसरी, तीसरी, 10वीं, 20वीं कुर्बानी करने का आपको हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने तो नहीं दिया, अल्लाह के रसूल ने भी नहीं दिया, अल्लाह के नबी के सहाबा भी नहीं करते थे। तो आप क्यों बढ़ चढ़कर, इस साल मैंने 10 किए हैं, अगले साल मैं 15 करूंगा, अगले साल मैं 30 करूंगा, आप ये क्यों कर रहे हैं? खुदा रा तरस खाएं उन गरीबों पर जिसकी तनख्वाह 50,000 है, जिसकी तनख्वाह 60,000 है। वो 50-60 हज़ार पूरे महीने की तनख्वाह लेकर मंडी में जाता है और उसको बकरी का मेमना भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सेठ साहब 25-30 बकरे 2-2 लाख के लेकर चले गए हैं। अब बकरा बेचने वाला कहता है बकरा दोंदा है। हाँ जी, दोंदा तो नहीं होया है तो पक्का खीरा, पर मैं लेना 1,50,000 है। मैं खुद ऐनी गुआ हूं। बुध वाले दिन हम प्रोग्राम करने मंडी में गए, छतरा देखा, मैंने कहा दोंदा, कहती बस दोंदा हो जाएगा। हंसया, मैं कहा हो जाएगा क्या मतलब? कहने जी बस होने वाला है, दान देके तो खीरा था। रेट क्या है? 1,75,000। मैंने कहा यार को खुदा का खौफ करो, 1,75,000। एक गाहक भी आ गया, कहता 75 लाने तो मैं खरीदा रहेगा। आंदा चल चल मैं नहीं देना। कहता चल 80 ले लै। कहता नहीं, 1,75 से 1 रुपया भी कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसको पता है कि कोई सेठ आएगा, वो 10-15 जानवरों को सौदा करेगा और मेरी मुंह मांगी दाम देकर वो चला जाएगा। तो इसलिए अल्लाह का खौफ करें, कुर्बानियों को कुर्बानी ही रहने दें। कुर्बानियों को अपनी दौलत की नुमाइश ना बनाएं, अपने चौंचले ना बनाएं। और ख़ास तौर पर वो अहबाब जो साल भर नमाज भी नहीं पढ़ते, सबसे पहले कुर्बानियां मोहल्ले में उनकी आती हैं। मेरे अपने मोहल्ले में ऐसे बेशुमार लोग हैं। एक बुजुर्ग को मैंने कहा इन बुजुर्गों को कहो ये मोहल्ले में बैठे रहते हैं, नमाज पढ़ लिया करें। कहता तौबा तौबा मैं एक दिन आख्या सी। मैं फिर कहता इन्नियां गल्लां उन्हें कीतियां सन ना नमाज पढ़न वालियां नूं कि अल्लाह दी पनाह मैं तो दोबारा इहदे कोलों भी नहीं लंघदा। और कुर्बानियां सबसे पहले उसने लाकर बांधी है जी, अल्लाह का हुक्म है जी, गरीबां च वंडांगे जी। माशाअल्लाह, बड़ा तेन जाए गरीबां नूं वंडन दा। गरीबों में बांटने का आम हालात में 10 रुपए नहीं देंगे
اور قربانیوں کا گوشت جی غریبوں میں بانٹیں گے. بھائی کیوں بانٹیں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے غریبوں میں بانٹیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور بھی ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا، ٹھیک ہے، آپ جذبہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں قربانیاں کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ 50 قربانیاں اپنے گھر میں ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد گوشت تھیلیوں میں ڈال کر بانٹیں. سنت کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوہے توڑ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا موقع آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکرے تھے. غور سے سنیں، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس بکرے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکرے بے شمار تھے. قربانی کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ بن عامر کی ڈیوٹی لگائی، عقبہ یہ پورا بکرا فلاں 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 کے گھر میں دے آؤ. سارے بکرے تقسیم کیے، ذبح کر کے نہیں بانٹے کہ 2 بوٹیاں دیں گے، ملیاں اپنی فریج تے ہڈیاں غریباں نوں، نہیں، سارا سالم بکرا. فرمایا ساری قربانیاں تقسیم کر دو. حضرت عقبہ نے آ کر رپورٹ دی، اللہ کے نبی سارے بکرے میں تقسیم کر آیا ہوں، ایک کھیرا بکرا رہ گیا ہے، چھوٹا ہے وہ. آپ نے فرمایا ضحی بہ انت، چل عقبہ وہ تو ہی کر لے. اللہ کے نبی کھیرا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، تو کر لے، تجھے اجازت ہے، اس کے بعد اجازت بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اگر سنت سمجھ کر کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی میں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ قربانیاں لیں. اپنے عزیز و کاروں میں دیکھیں جو اس سال قربانی نہیں خرید سکا، اس کے گھر میں قربانی چپکے سے چھوڑائیں. اپنے محلے میں دیکھیں جو غریب قربانی نہیں کر سکا، نہیں کر سکتا. ہائے، کل ایک منظر نے مجھے رلا دیا، اللہ اکبر. میں دفتر سے نکلا تو آگے اڈا ہے بتی چوک کا، ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، گبرو جوان، ہاتھ میں 3 پیکٹ گنڈیریوں کے پکڑ کر بیچ رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے کہ اللہ، یہ سارے بھی بک جائیں تو کیا ایک ٹائم کی روٹی کھا لے گا؟ کیا خیال ہے؟ کھا لے گا ایک ٹائم کی روٹی؟ اگر 3 پیکٹ بھی بک جائیں تو ایک ٹائم کی روٹی بھی وہ نہیں کھا سکتا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو قربانیاں ان کے گھروں میں پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ آپ بوٹی کر کے بانٹیں. وہ قربانیاں ان کو دیں، وہ اپنی طرف سے قربانیاں کریں گے، آپ کو صدقے کا برابر ثواب ملے گا. ثواب آپ کا کم نہیں ہوگا. اگر تو اللہ سے ثواب لینا ہے تو پھر ثواب اس طرح سے لیں جس طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، تو ثواب بھی پورا ملے گا اور ہمدردی بھی بڑھے گی اور انسانیت کی خیر خواہی بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ بوٹیاں ہی بانٹنا چاہتے ہیں اور بوٹیاں بھی اپنے پسندیدہ بندے کو، انہوں پچھلے سال گوشت دیتا ہے، گلاں بڑیاں کیتیاں، انہوں پجاؤ انہوں کڈو اتھوں، اور فلانا بندہ بڑا چنگا ہے. کیوں چنگا ہے؟ انہیں فون کر کے آ جی صاحب گوشت دا تے چاسی بڑی آ گئی ہے، بکرا بڑا ودیا ہے، انہوں لیگ پیس دے دیو ہے کا. یہ آپ کی پسند اور ناپسند پر نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب قربانیاں ذبح کر لو، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو بیچارہ مانگتا نہیں ہے، شرم کے مارے دور سے چکر کاٹتا، اس کو بھی دو، اور جو بیل دے کر بوا دروازہ کھڑکا کے کہے مجھے دو، اس کو بھی دے دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال مدینے میں بہت سارے غریب آ گئے تو آپ نے پابندی لگا دی کہ خبردار قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، بانٹو، غریبوں کو دے دو. اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب غربت کوئی نہیں ہے، ادھر غریب کوئی نہیں ہے، آپ مدینے کے اپنے باسی ہیں، فَكُلُوا، خود بھی کھاؤ، وَتَصَدَّقُوا، صدقہ بھی کرو، وَادَّخِرُوا، اور ذخیرہ بھی کر لو، وڑیاں بنا لو، خشک کر لو گوشت کو اور بنا کے رکھ لو. تو اب آپ اپنی فریج میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس میں سے غریبوں کا حصہ ان تک ضرور پہنچاؤ. اور جو زیادہ سے زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا خوف کریں اور سنت کے مطابق قربانیاں اپنے عزیز و کاروں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، اور اگر دور کہیں پتہ ہے
کہ وہ فلاں شخص مستحق ہے قربانی نہیں کر سکے گا تو اس تک قربانی چپکے سے پہنچائیں. جتنا اجر و ثواب چپکے سے کرنے کا ملے گا وہ دکھا کر کرنے کا نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. معلوم دنوں میں جو حج کے دن ہیں ان میں قربانی کرو. اور حج کے دن کب تک ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13. عید کا دن شامل کریں تو ٹوٹل 4 دن ہیں. تو چوتھے دن کی غروب آفتاب تک قربانی دن کو کریں رات کو کریں، 24 گھنٹے قربانی کرنے کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13. آج عید، کل عید ہوگی اور 11، 12، 13 ٹوٹل 4 دن آپ قربانی جس وقت بھی کریں قربانی ہو جائے گی. لیکن سب سے افضل، سب سے زیادہ ثواب پہلے دن کا ہے. پہلے دن قربانی کریں تو سب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن جائز ہے کہ آپ دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، چوتھے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لیں. رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، جب کسائی میسر آئے کر لیں. اب ایک سوال بھائی نے بھیجا ہے کہ اگر کسائی غیر مسلم ہو تو کیا اس سے قربانی کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے. قربانی عبادت ہے اور عبادت مسلمان کی ہے. تو مسلمان خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے، ذبح خود کر لے، اور اگر گوشت بنانا نہیں آتا تو غیر مسلم سے گوشت بنوانا جائز ہے. جس طرح کہ غیر مسلم سے کڑھائی گوشت بنوانا جائز ہے، اسی طرح بوٹیاں بنوانی بھی جائز ہیں. لیکن اس کو ذبح خود کرے. کس طرح کرنا ہے؟ چھوٹے سے کلمات، اللہم منک ولک. اے اللہ یہ قربانی تو نے ہی دی ہے اور تیری رضا کے لیے ہی کر رہا ہوں. اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی. اللہ میرے اور میرے اہل خاندان کی طرف سے قبول فرما لے. بسم اللہ اللہ اکبر. اتنے سے کلمات ہیں، یہ پڑھ کے اس کو ذبح کریں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. منکا توڑنا حرام ہے. اس کو گردن کے پیچھے گوڈا لگا کے کسائی منکا توڑ کے 1 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں، یا چھری کی نوک کے ساتھ اس کا حرام مغز کاٹ دیتے ہیں. اس سے اس کا خون باہر نہیں نکلتا، جس سے اس کا گوشت بھی مضر صحت ہو جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ چھری تیز کر کے ذبح کرو اور اپنے جانور کو سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ دو. گندی ناکام زنگ آلود چھری سے کرو اور پھیر پھیر کے جانور تڑپتا رہے تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کھڑے ہوں اور اس کو ذبح کیا جائے، یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے. تو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرنا، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا ہے. اور غیر مسلم سے گوشت بنوایا جا سکتا ہے لیکن ذبح خود مسلمان کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما. اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں، تنگ حال ہیں، اللہ ان کو خوشحال فرما دے. اللہ جو اس سال قربانیاں نہیں کر سکے اگلے سال تک ان کو بھی قربانیاں کرنے والا بنا دے. اللہ جو بھائی قربانیاں کر رہے ہیں ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اللہ نیت کا اخلاص عطا فرما دے. اللہ اپنی رضا عطا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما.
یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔